برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 29 شعبان 1443 مطابق 1 اپریل سن 2022 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں موسم رمضان کی مناسبت سے رمضان کے آداب اور اس کے کچھ مختصر سے احکام آپ حضرات کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس ماہ مبارک اور اس عظیم الشان بابرکت اللہ کی رحمت اور غفران اور مغفرت اور اللہ کی خوشنودیوں اور رضا سے بھرا ہوا یہ مبارک مہینہ ہم سب کو مبارک کرے، اور اللہ اس سے جلد ہماری ملاقات کروائے۔ بہت جلد ممکن ہے، آج 29 شعبان ہے، آج ہی چاند نکل آئے اور آج ہی پہلی تراویح ہو۔ اگر آج چاند نہیں نکلا تو انشاءاللہ کل پہلی تراویح ہوگی اور اتوار سے روزہ رکھا جائے گا، اور اگر چاند نکل آیا تو کل سے روزے انشاءاللہ تعالی شروع ہو جائیں گے۔ اسی مناسبت سے میں کچھ احکام اور روزے کے کچھ آداب لے کر کے حاضر ہوا ہوں تاکہ ہم پہلے سے تیاری کریں، کیونکہ یہ عظیم الشان مہمان چند لمحوں میں، چند گھڑیوں میں، چند ساعتوں میں ہمارے درمیان حاضر ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہمان کے خیر اور برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے، کیونکہ یہ مبارک مہینہ ہر رات اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی کا پروانہ ان لوگوں کو عطا فرماتا ہے جن کا مقدر جہنم میں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں آزاد کر دیتا ہے، جہنم سے آزاد ہر رات کل لیلہ، ہر رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اور رمضان کی جب آخری رات ہوتی ہے تو جتنا پورے مہینے میں آزاد کیا ہے اس سے زیادہ اس رات کو اکیلے ایک رات میں اللہ آزاد فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رمضان کے مہینے میں جو روزہ رکھ لے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اور جو قیام اللیل کر لے، جو تہجد پڑھ لے، جو صلاۃ اللیل پڑھ لے امام کے ساتھ، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ گھبراؤ مت، بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، بہرحال وہ میں آخر میں بتاؤں گا۔ ابھی روزے کے فضائل اور مراتب تو ہم نے بہت بتائے، آپ کو بہت بتائے، اس سے بڑا مرتبہ اور کیا ہوگا روزے کا کہ یہ جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے میں نفل نمازوں کا ثواب فرض کے برابر اللہ عطا فرماتا ہے، اور فرض نمازوں کا اللہ اکبر 10 گنے سے لے کر 700 گنا اجر اللہ عطا فرماتا ہے۔ آپ کے تمام نیکیوں کا اجر و ثواب اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے، لیکن روزہ اللہ رب العزت سے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ ہر عبادت اللہ کے لیے ہے، لیکن ہر عبادت میں ریاکاری، دکھاوے کا عنصر موجود ہے، ہو سکتا ہے نماز پڑھ رہے ہیں آپ، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ عبد الرحمن صاحب مسجد میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، محلے والے دیکھ رہے ہیں، آپ کے گھر والے دیکھ رہے ہیں۔ روزہ اور حج کرنے جا رہے ہیں تو پورا گاؤں بستی پوری دیکھتی ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ فلاں نے زکوٰۃ دی ہے، بانٹ رہے ہیں زکوٰۃ کا مال۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جہاں اخلاص نیت کا بہت بڑا دخل ہے، اور جہاں جو اللہ رب العزت نے اس کا جو مقصد بیان کیا نا، تقویٰ، اس کا اظہار ہوتا ہے۔ رمضان وہ مہینہ مبارک، روزہ وہ مہینہ، اس سے بڑا تقویٰ اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور آپ، بس تیسرا کوئی نہیں جانتا کہ آپ روزے سے ہیں کہ نہیں روزے سے۔ وضو بناتے ہوئے کلی جو آپ نے منہ میں پانی ڈالا کلی کرنے کے لیے، وہ کلی آپ نے باہر پھینکی ہے کہ اندر لی ہے، یہ تو اوپر والا عرش والا ہی جانتا ہے، کسی کو کیا پتا۔ بند کمرے میں آپ نے فریج کھول کر یا ٹھنڈا گرم پانی جو بھی مٹکے کا کیسے بھی ملا ہوا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، دروازہ بند ہے، کھڑکیاں بند ہے، کوئی نہیں موجود ہے، آپ ہیں، لیکن آپ وہ گلاس کا پانی وہاں بیٹھ کے پی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کس کو پتا ہے؟ دنیا والوں کو نہیں پتا، لیکن اس عرش والے کو پتا ہے جو ساتوں آسمانوں کے اوپر، جو اپنے عرش پر موجود ہے، مستوی ہے، وہ بار الہ رات کی تاریکی راتوں میں کالی چونٹی کالے پہاڑ پہ جو چلتی ہے، اللہ تعالیٰ اس عرش کے اوپر اس کالی چونٹی ہی کو دیکھتا نہیں بلکہ اس کے چلنے کی سرسراہٹ اور اس کی آواز کو بھی سن رہا ہوتا ہے۔ وہ ہے ہمارا اور تمہارا رب، مالک، سمجھ رہے ہو؟ اس سے کہاں چھپ کے جاؤ گے؟ کہاں ہے؟ کہاں جاؤ گے؟ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مبارک مہینہ، اس سے بڑھ کے مقام اور درجہ کیا ہوگا کہ اللہ نے اس کا معاوضہ، اس کا بدلہ خود دینے کا وعدہ کیا ہے۔ کس کو کتنا دینا ہے وہ جانتا ہے، کون کیسا روزہ رکھا ہے وہ جانتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طریقے روزہ رکھنے کے اپنے امت کے لیے اختیار فرمائے. اسلوب، طرز گفتگو اللہ کے نبی نے دو طریقے، ایک ہے ڈرانے والا اور ایک ہے لالچ دینے والا. ڈرانے والا میں آپ کو وہ اسلوب نبی کا بتلاتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بین انا نائم اذ اتانی رجلان فاخذ بذبعی فاتی بی جبلا وعرا فقال لی اسعد فقلت انی لا اطیقه قال ان سنسهل لك الى آخر الحدیث. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، اچانک میرے پاس دو فرشتے آئے اور مجھے اٹھا کر کے ایک ویران مقام پر، پہاڑ پر لے کے گئے، ویران پہاڑ سناٹا، اور مجھ سے کہنے لگے چلو چڑھو اس کے اوپر. میں نے کہا میں نہیں چڑھ پاؤں گا، اس کے اوپر میں نہیں چڑھ پاؤں گا. تو ان دونوں نے کہا چڑھو، ہم تمہاری مدد کریں گے. چنانچہ ان کی مدد سے ہم پہاڑ کے اوپر ہم چڑھے. حتی اذا کنت فی سواء الجبل، جہاں تک کہ پہاڑ کی چوٹی یا بیچ میں جو بھی ہے، بہرحال جب وہاں ہم پہنچے اس کی بلندی پر، اذ انا باصوات شدیدۃ، میں نے بہت سخت چیخ اور پکار کی شور سنی، ہم نے آواز سنی، میرے کان میں آئی، چیخ اور پکار کی بہت تیز آواز آئی. فقلت ما هذه الاصوات، میں نے ان دونوں سے پوچھا یہ آواز کیسی آ رہی ہے؟ شور شرابہ غوغا چیخ پکار رونے دھونے، یہ آواز کیسی ہے؟ فقالوا هذا غواء اہل النار، یہ دوزخیوں کی چیخ و پکار ہے. اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے. یہ اہل نار کی اللہ دکھا رہا ہے اپنے نبی کو. کیوں دکھا رہا ہے؟ تاکہ اپنی امت کو بتلاؤ کہ جو عذاب میں نے نافرمانوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، دشمنان دین کے لیے، دشمنان اللہ کے لیے، وہ عذاب کتنا سخت ہے. اللہ نے دکھایا، سنایا. فرشتوں نے کہا کہ یہ اہل نار جہنمیوں کی آواز ہے. ثم انطلق بی، پھر ہمیں لے کر کے آگے بڑھے. فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ مُعَلِّقِينَ بِعَرَاقِيبِهِمْ مُشَقِّقَةُ أَشْدَاقِهِمْ. پھر میں ایک ایسی جگہ پہ گیا جب میں نے دیکھا، ایک قوم کو دیکھا جن کی گدیوں کے بل جن کو لٹکایا گیا ہے. گدی ہوتی نہیں ہے، اس کے بل ان کو لٹکایا گیا ہے اور ان کے جبڑے پھاڑے گئے ہیں، پھیلائے گئے ہیں، جن سے خون ٹپک رہا ہے. خون رس رہا، تسیل اشداقہم دمن، جن سے خون بہ رہا ہے. قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قلت من ہؤلاء، یہ کون لوگ ہیں جو ان کی شکلیں ہیں گدیوں کے بل لٹکائے گئے ہیں اور اس طرح سے ان کے جبڑے پھاڑے گئے ہیں اور ان سے خون بہ رہا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تجلیہ صومہم. اللہ اکبر، یہ وہ لوگ ہیں. فرشتوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو روزے توڑ دیا کرتے تھے، روزے نہیں رکھتے تھے. یہ روزے فرض کیے گئے ہیں لیکن یہ روزے نہیں رکھتے. ہمیں پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، مسلمانوں کے اندر کثیر تعداد مسٹنڈوں کی، نوجوانوں کی، عورتوں کی، مردوں کی ہے، رمضان کے مہینے میں اللہ کی قسم وہ روزہ نہیں رکھتے. بعض بدنصیب مردود تو ایسے بھی ہیں جو باقاعدہ اتنے جری اللہ کے دین میں ہو چکے ہیں، استغفر اللہ، کہ کہتے ہیں روزہ وہ رکھتے ہیں جن کے گھر میں کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہوتی. اعوذ باللہ، استغفر اللہ. اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. اے روزہ خورو، روزہ توڑنے والوں، روزہ نہ رکھنے والوں، سنو یہ حشر ہے، انجام ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلایا کہ یہ عذاب ہے ان لوگوں کے اوپر جو روزہ نہیں رکھتے ہیں. طاقت ہے، قوت ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود بھی روزہ نہیں رکھتے. بیماری بھی نہیں ہے، کام ہے، نوکری ہے، یہ ہے، وہ ہے، اللہ ہے، فلاں ہے، گھروں میں بیٹھ کر بیویوں کے ساتھ مارتے ہیں بیویوں کو، کھانا پکاؤ، میں روزہ نہیں روزہ نہیں رکھتے. یہ ان کا حشر ہوگا کہ کل قیامت کے دن وہ جہنم میں اس طرح سے ان کو عذاب ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو ایسے عذاب سے محفوظ رکھے اور ایسے منکرات اور ایسی نافرمانیوں سے اللہ ہم سب کو بچائے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کا ایک اسلوب تھا، اور ایک اسلوب
کہ یہ اللہ کے نبی نے بتایا اس لیے تاکہ میری امت کے لوگوں جان بوجھ کر کے روزہ نہ توڑنا، روزے کو نہ توڑنا۔ اور ایک اسلوب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بھی تھا، جس سے مستدرک حاکم نے اس کو روایت کیا ہے کہ اللہ کے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احضروا المنبر، سب کو مسجد کے اندر حاضر ہو جائیں۔ فحضرنا، پھر ہم حاضر ہوئے۔ اور ایک دوسری روایت میں جمعہ کا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر کی سیڑھیوں پہ چڑھ رہے تھے۔ فلما ارتقى درجة قال آمین، فلما ارتقى الدرجة الثانية فقال آمین، فلما ارتقى الدرجة الثالثة فقال آمین۔ آپ منبر کی سیڑھیوں پہ چڑھ رہے تھے اور آپ اپنی زبان مبارک سے کہہ رہے تھے آمین۔ دوسری پہ چڑھے، آپ نے کہا آمین۔ منبر کی تیسری سیڑھی پہ آپ چڑھے، آپ نے فرمایا آمین۔ صحابہ حیران اور شزدر، کوئی بولنے والا نہیں، کوئی آواز نہیں، کوئی دعا کرنے والا نہیں۔ نبی کائنات آمین 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 کیوں فرما رہے ہیں؟ چنانچہ فلما نزل، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے تو آپ نے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی یا رسول اللہ لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا سمعنا من قبل، آج ہم نے جو باتیں سنی اس سے پہلے ہم نے آپ کی زبان مبارک سے تو ایسے کلمات نہیں سنے تھے، اس سے پہلے آپ کی زبان سے ایسے الفاظ نہیں سنے تھے۔ فقال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان جبریل عرض لی، جبریل میری خدمت میں آئے۔ فقال تو جبریل نے کہا کہ من ادرک رمضان فلم یغفر لہ قلت آمین۔ حضرت جبریل نے کہا، اللہ اکبر، غور سے سنو، کہ جو رمضان کا دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ بد نصیب ہے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا لے۔ جبریل دعا کر رہے تھے اور میں نے کہا آمین، اے اللہ اس دعا کو قبولیت عطا فرما۔ فلما رقيت الثانية قال بعد من ذكرت عنده فلم يصلي علي، وہ شخص بھی بدنصیب اور وہ شخص بھی اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جائے جس مجلس میں پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے، آپ کا نام آئے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود نہ پڑھیں، رحمت کی دعا اللہ کے نبی سے نہ کریں، اللہ ایسے لوگوں کو ہلاک و برباد فرمائے۔ میں نے کہا آمین۔ اور جب میں نے فلما رقیت الثالثہ، جب میں نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، قال بعد من ادرک ابویہ الکبر عنده او احدہما فلم يدخلاه الجنہ قلت آمین۔ جبریل دعا کر رہے تھے کہ بڑھاپے میں باپ کو پائے یا دونوں میں سے کسی ایک کو پائے، ماں کو پائے خالی یا خالی باپ کو پائے یا ماں باپ دونوں کو پائے، اور ان کی خدمت کر کے ان سے جنت نہ حاصل کر لے، ایسا شخص بھی ہلاک و برباد ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ عزیزان محترم، حدیث مکمل ہو گئی ہے۔ تینوں باتیں تینوں بڑی اہم ہیں۔ رمضان کے تعلق سے بھی یہ مغفرت کا مہینہ آیا ہوا ہے، رحمتوں کا۔ بد نصیب اور ہلاک و برباد ہے وہ شخص جو اپنے توبہ کر کے دعا کر کے اللہ سے مغفرت مانگے۔ سب کے پاس ماں باپ ہیں یا جن کے پاس ماں باپ نہیں ہیں ان کی بات الگ ہے، لیکن جن کے پاس ماں باپ ہیں یا ماں باپ میں سے دونوں کوئی ایک ہیں، ابھی بھی وقت ہے کہ آپ ان کی خدمت کر کے ان کی رضا حاصل کر کے جنت حاصل کریں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی جب کبھی بھی جہاں کہیں بھی جس بھی مجلس میں آپ سنیں تو آپ کو یہ نہ کہا جائے کہ پڑھیے، بلکہ آپ کی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم ضرور نکلنا چاہیے۔ یہ ادب ہے، یہ احترام ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور یہ دعا کہاں ہو رہی ہے؟ مسجد نبوی میں ہو رہی ہے۔ وہ بھی دعا روضۃ من ریاض الجنہ، وہ ٹکڑا ممبر رسول کا جس کے بارے میں نبی نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر کے دروازے اور اس ممبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ اللہ کے حبیب کا ممبر وہیں ہے، وہاں دعا ہو رہی ہے۔ سید الملائکہ، تمام فرشتوں کے سردار دعا کر رہے ہیں اور آمین کہہ رہے ہیں۔ سید العرب والعجم، ثقلین، تمام ثقلین کے سردار
حضرت محمد الرسولullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दुआ पर आमीन कह रहे हैं। भला ऐसी दुआ की कबूलियत में कोई शक और शुबा हो सकता है? गौर करें आप, अल्लाह हम सबको हिलाकत से महफूज रखे। तो अजीज़ान गिरामी, ये चंद बातें इस ताल्लुक़ से थीं कि रोज़ा कितना, जिस महीना जो महीने में हम जो आने वाला है ये बड़ा अहम है। रोज़े को न तोड़ा जाए, बिल्कुल क़तअन नहीं। कब कब रोज़ा माफ़ है, कब कब उसके कुछ अहकाम मैं आप हज़रात की खिदमत में रख रहा हूँ। रोज़े के ताल्लुक़ से क्या क्या चीज़ें आपके लिए हलाल हैं और क्या क्या चीज़ें आपके लिए हराम हैं, और क्या क्या चीज़ें जायज़ हैं और क्या क्या चीज़ें नाजायज़ हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि रोज़ा जो है ये कुरान और हदीस और इज्माए उम्मत और सब मुकम्मल तो हर ये फ़र्ज़ है, नबी की उम्मत पर फ़र्ज़ है। आपकी उम्मतों से पहले भी यहूद, नसारा और दीगर जो उम्मतें थी सबके ऊपर रोज़े फ़र्ज़ से मुख्तलिफ अंदाज थे, और इस उम्मत के ऊपर भी रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है। और सुबह सादिक़ से लेकर के ग़ुरूब आफ़ताब तक रोज़ा रखना यह फ़र्ज़ है। और रोज़ा किसको कहते हैं? रोज़ा कहते हैं खाने और पीने और बीवी से निकाह करने से रुक जाना, इसको रोज़ा कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? रोज़ा कहा जाता है। खाने और पीने, जानबूझ करके खाने और पीने और बीवी से निकाह करने से रुक जाना, इसको रोज़ा कहते हैं। और रोज़े के लिए सबसे पहले यह है कि आपकी नीयत बहुत ज़रूरी है। नीयत करना। नफली रोज़ों के लिए हुक्म तो यह है कि आप ज़ोहर से पहले, ज़वाल से पहले आप नीयत कर लें। सुबह बगैर नहीं खाया पिया है, फजर से लेकर सुबह सादिक़ से लेकर के ज़ोहर तक या ज़वाल तक, तो आप कभी भी नियत कर लें तो आपकी नियत दुरुस्त है। लेकिन रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़ों के लिए आपको सहरी के वक़्त, सुबह सादिक़ के वक़्त जब आप सहरी खाते हैं, उसी वक्त आपके लिए नियत करना ये फ़र्ज़ है, वाजिब है। बगैर नियत के रोज़ा नहीं होगा। और नियत उसकी जगह दिल है। कहाँ है? दिल के क़स्द और इरादे का नाम नियत है। आपने सहरी खाई या सो गए, आपने उठे और जल्दी से आप नियत है भी से, लेकिन सहरी नसीब नहीं हो पाई, फिर भी आप नियत कर लें कि मुझे रोज़ा रखना है, मुझे रोज़ा। दिल के अंदर, ज़ुबान से कोई लफ्ज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। जैसे हमारे मुल्कों के अंदर पोस्टरों के अंदर, अखबारों के अंदर और तमाम जगहों पर आप देखिए, जाहिल ये जाहिल। आप ये ना सोचिए कोई आलिम ये बात लिखेगा। जो आलिम अपनी तरफ आलिम से मंसूब ये बातें कहता है वो भी जाहिल है। वो लिखते हैं, दुआएं लिखते हैं कि भी नियत करो। नियत कैसे? बेसौम गदिन नवैतु मिन शहर रमज़ान हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह। ये कौन सी अरबी है? ये कौन सी ये ऊट पटांग अरबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं ऐसे बोलते थे, ना अहले अरब इससे मुतारफ है। अहले अरब को भी पता नहीं। ये अहले अजम जाहिल किस्म के लोग इस तरह की दुआएं पोस्टरों में और तकवीम के अंदर, जो जंदरियों के अंदर, उसमें सब लिख करके लोग गुमराह करते हैं। दिल यह है महल, ये जगह है नियत का, इरादा, क़स्द। नियत कैसे? अन्नियत अल-क़स्द वल इरादा, क़स्द और इरादा। आप जुबान से कहते रहें लाख दफा मुझे नमाज पढ़नी। आप ज़ोहर की नमाज में खड़े हुए हैं, बाज़ लोग जब ज़ोहर किसी भी नमाज में खड़े होते हैं तो अभी जमात खड़ी है फिर भी नियत करता हूँ मैं 4 रकात नमाज पर वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, दाएं तरफ अब्दुल्ला, बाएं तरफ अब्दुर्रहमान, पीछे फलां, आगे इमाम, फलाने वक़्त की नमाज अल्लाह हो। ये क्या है? ये किसने सिखाया? बेचारे बांग्लादेशी भाई, उनसे पूछो, उनको सूरह फातिहा याद नहीं है बाज़ लोगों को, लेकिन नियत नवैतु अन उसल्ली 4 रकातिन खल्फल इमाम मादरी क़िबलल काबा वाला फला। या अख़ी, आप जो है नमाज के लिए काबे ही की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ेंगे। आप नमाज ज़ोहर के लिए आए, अच्छा आप ज़ोहर की नियत कर रहे हैं ज़ुबान से, लेकिन है असर का टाइम और असर की नमाज पढ़ रहे हैं, तो आपकी ज़ोहर की होगी या असर की होगी? बोलो, असर की होगी ना, ज़ोहर की तो नहीं होगी। तो कितनी बड़ी हिमाकत है। ज़ुबान से ये तमाम सब अल्फाज कहना बिदअत है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। बात समझ में आई? अपने रोज़ों को, अपनी नमाजों को बिदअतों की गंदगियों से गंदा न करो। ये शैतान ने तुम्हें सिखा के नमाजों की शुरुआत भी गंदगी से करवाई हुई है और रोजे की भी शुरुआत गंदगी से करवा रहा है। वो चाहता है कि तुम्हारे रोजे बिदअतों से, अल्लाह के नबी की सुन्नतों से दूर रहें, तुम अजर से महरूम हो जाओ। अल्लाह हम सबको शैतान के शर से और शयातीन के शर से अल्लाह हमें महफूज रखे। ये इल्म है जो मैं आपको बता रहा हूं, इसको दिमागों में, ज़हनों में बिठाओ। तो नियत ये ज़रूरी है, लेकिन लफ्ज़ से, ज़ुबान से ये कहना ये ज़रूरी है। और हर मुस्लिम आकिल, बालिग़, समझ रहे, गुलाम और आज़ाद, मुकीम, सब के ऊपर ये रोज़ा फ़र्ज़ है। ये रोज़ा फ़र्ज़ है। अलबत्ता वो लोग, कुछ लोगों को
روزہ نہ رکھنے کی رخصت اور چھوٹ اسلام نے دی ہے، اور ان کے لیے ضروری قرار دیا ہے کہ وہ روزہ اگر نہیں رکھ سکتے تو وہ فدیہ دیں۔ فدیہ مطلب ایک مسکین کو پیٹ بھر کر کے کھانا کھلانا، ایک مسکین کو پیٹ بھر کر کے کھانا کھلانا، روزانہ ان کے لیے فدیہ کھانا کھلانا یہ ضروری ہے۔ قیمت نہیں کہ 10 ریال ہو رہا ہے، 25 ریال ہو رہا ہے، ایک مسکین کو 25 ریال دے دو وہ خرید کے کھا لے، نہیں، قیمت کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے کھانا پکا کر کے کھلائیں یا اتنا غلہ اس کو کھانے کا دے دیں۔ اس میں کون کون؟ ایک تو الشیخ الکبیر، بہت بڈھا کمزور بیچارہ نہیں روزہ رکھ سکتا، اسی طرح بوڑھی بیچاری روزہ نہیں رکھ سکتی ہے۔ یہ دونوں وہ ہیں جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، یا وہ مریض لا یرجى برؤہ، جس کے شفا کی کوئی امید نہیں ہے، دائمی مریض ہے بیچارہ، دوا کے بغیر نہیں چل سکتا، دوا چھوڑ دے مر جائے گا، یا اور کمزور ہے، تو ایسے مریض کے لیے بھی روزہ کیا ہے؟ روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے یہ ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے وہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے دودھ پلانے والی، بچہ پیدا ہو گیا ہے، دودھ پلا رہی ہے، یا حمل والی عورت ہے، پیٹ میں بچہ ہے لیکن روزہ رکھے گی تو کمزور ہو جائے گی، ایسی عورت، ایسی دودھ پلانے والی عورت یا ایسے حمل والی عورت کے لیے بھی اسلام نے اسے رخصت دی ہے، چھوٹ دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، بلکہ وہ اس کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ اللہ اکبر، کتنا دین ہمارا کتنا آسان ہے، دین ہمارا کتنا آسان ہے، الحمدللہ۔ اسی طرح سے مسافر ہے، مریض ہے، کوئی سفر میں ہے، اس کے اوپر بھی روزہ فرض نہیں ہے، مریض ہے، طاقت نہیں رکھتا، اس کے اوپر بھی روزہ فرض نہیں ہے، لیکن اگر وہ روزہ رکھ لے تو الحمدللہ اس کا روزہ رمضان کا مکمل ہو جائے گا۔ البتہ یہ ہے کہ اگر وہ روزہ مرض کی وجہ سے نہیں رکھ رہا، مسافر سفر کی وجہ سے نہیں رکھ رہا، مشقت ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب سفر سے لوٹے گا، جب کبھی بھی، تو اس کے لیے وہ روزے کی قضا، جتنا سفر میں گزارا اس نے، 2 روزے، 10 روزے، 20 روزے، اس کی قضا اسے بعد میں رکھنا ضروری ہے۔ مریض شفا پا جائے گا تو اس کو بھی وہ قضا روزے کی کرنا فرض اور ضروری ہے اس کے لیے، سمجھ رہے ہیں؟ مکمل طریقے سے معاف نہیں ہے۔ اسی طرح وہ عورتیں جو بیچاریاں منتھلی بلیڈ جن کو آتے ہیں، شہریہ جن کو آتے ہیں، حیض اور نفاس، بچہ پیدا ہو گیا رمضان میں یا رمضان سے پہلے اور رمضان کا مہینہ آ گیا تو نفاس کا خون ہے، حیض کا خون ہے، وہ روزے نہیں رکھیں گی، البتہ یہ ہے کہ نماز کے علاوہ وہ روزے بعد میں قضا ضرور کریں گی، بعد میں نماز قضا ضرور کریں گے، البتہ نماز قضا نہیں کر سکتے، نماز کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے معاف ہے نماز، لیکن روزے کی قضا ان کے لیے ضروری ہے، وہ معاف نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے روزہ سفر میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے، بہت سارے لوگ سفر میں بھی روزہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن کوئی کہتے نہیں سفر میں روزہ رکھیں گے زیادہ ثواب ہے، ایسا کچھ بھی نہیں، بلکہ سفر میں روزہ نہ رکھنا ہی زیادہ ثواب ہے۔ چھوٹ دی ہے، اللہ نے تحفہ دیا ہے، گفٹ دیا ہے، آپ بعد میں روزہ رکھ لو، کیا مشکل ہے؟ آپ کے لیے آسانی ہے، بہت سارے سفر تو سفر ہو، روزہ لوگ کہتے ہیں فلائٹ میں جا رہے ہیں، ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا مشکل ہے؟ ٹھیک ہے، آپ روزہ رکھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر نہ رکھیں تو کسی کو برا بھی نہ کہیں، نہ سمجھا جائے۔ بہرحال اسی طرح سے عزیزان گرامی، آپ کے لیے، ایک روزے دار کے لیے جائز کیا ہے، کیا کیا چیزیں جائز ہے روزے کی حالت میں، اور کیا کیا چیزیں حرام اور ناجائز ہیں روزے کی حالت میں، یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اگر آپ صاحب شادی شدہ ہیں یا جوان ہیں یا کچھ بھی، اگر بعض لوگ سوال کرتے ہیں، اس سوال کا جواب میں دینا چاہوں گا کہ اگر رات کو ان کو مطلب یعنی احتلام ہو گیا، سپن دوش ہو گیا، یا بیوی سے ہم بستری کر لی اور سحری کا ٹائم ہو گیا، سحری کھائی اور نہایا نہیں اور فجر کی اذان ہو گئی، تو اب وہ کیا کرے؟ کیا روزہ رکھے گا کہ نہیں رکھے گا؟ روزہ رکھے گا، ایسا کچھ بھی نہیں، روزہ وہ رکھے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، اسی حالت میں وہ سحری کھا لے، بعد میں اذان ہو گئی، جا کے غسل کرے، پھر فجر کی نماز وہ پڑھا، دونوں میاں بیوی کیا کہتے ہیں نہا دھو کر کے پڑھیں، یہ ضروری ہے۔ لیکن آپ یہ کہیں کہ نہیں ہم تو ناپاک تھے، اب ہم روزہ کیسے؟ نہیں، روزہ آپ کو رکھنا ہی رکھنا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آتی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصبح جنبا فی رمضان، کہ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے اور آپ صبح ہو جاتی، فجر کا ٹائم ہو جاتا اور آپ جنابت کی حالت ہی میں رہتے، اسی ناپاکی کی حالت میں رہتے، فجر کے بعد، اذان کے بعد پھر آپ غسل وغیرہ
فرما کر کے فجر کی نماز پڑھتے. تو یہ حدیث ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. اسی طرح سے ایک روزے دار کے لیے جائز ہے کہ وہ کلی کرے. بہت کہتے ہیں بھی روزہ ہے منہ میں پانی نہیں ڈالو، یہ نہیں کرو، نہیں، کلی کرنا ہے. اسی طرح ناک میں بھی پانی ڈالنا، لیکن پہلے یہ تھا کہ ناک میں زیادہ پانی ڈالتے تھے، اب ناک میں اتنا زیادہ مبالغہ نہ کریں، کلی بھی کریں، ناک میں پانی بھی ڈالیں. اگر اس کی تراوٹ وغیرہ اگر گلے کے اندر پہنچ گئی تو اس سے کوئی قباحت نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے لیے جائز ہے. اسی طرح سے گرمی بہت ہے، شدت ہے، اور کیا کر سکتے ہیں؟ دریا ہے یا نل ہے یا کنواں ہے یا ٹیوب ویل ہے، کہیں بھی گئے ہیں، اب گرمی ہے، اب وہ چل رہا ہے، آپ نے پانی کی لالچ، تو وہاں ڈبکی لگا لینا، نہانا دھونا کوئی حرج نہیں ہے. آپ پانی میں تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، آپ ٹیوب ویل کے نیچے بیٹھ جائیں، آپ نل کے نیچے بیٹھ جائیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس میں نہر ہے، وہ نہائیں دھوئیں، کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح سے برف وغیرہ کی تھیلی وغیرہ گرمی کی وجہ سے آپ جو ہے اپنے سر پہ رکھ لیں تاکہ ٹھنڈا ہو، تو کوئی حرج نہیں. اسی طرح کلی کثرت سے کریں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، آپ کے لیے جائز ہے. اسی طرح آنکھ میں سرما لگانا. اسی طرح سے ایسا مریض جسے وہ دمے کی مریض، دم جس کو ربو کہتے ہیں عربی میں، وہ ہوتی ہے جو بخاخ وغیرہ استعمال کرتے ہیں، بخاخ وغیرہ استعمال کرتے ہیں نا، تو وہ بھی جائز ہے، وہ بھی جائز ہے استعمال کرنا. اسی طرح سے آنکھ کے اندر، آنکھ کا مریض ہے وہ آنکھ کے اندر قطرے وغیرہ جو ڈالتے ہیں، وہ بھی قطرے وغیرہ بھی ڈالنا، سر میں تیل لگانا، خوشبو لگانا، یہ بھی ایک روزے دار کے لیے جائز ہے. قطرہ اگر آنکھ میں ڈالا، بھلے اس کی کڑواہٹ یا مٹھاس جیسی بھی ہے، حلق تک بھی محسوس ہوئی تو کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے اس کے لیے. اسی طرح سے عورت اگر کھانا پکا رہی ہے، شوہر وہ نمک چکھ لے، آپ بھی کھانا پکا رہے ہیں، نمک چکھنا چاہ رہے ہیں تو نمک چکھ کے پھر تھوک دیں، کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی جائز، اتنی حد تک جائز، لیکن اس کو نگلنا نہیں. یہ بیٹھ کے پورا چمچ اٹھا کر کے پی لیا آپ نے کہ ربانی صاحب نے بتایا ہے، چکھ لو، کوئی حرج نہیں. غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ چکھنے کی اجازت ہے. اسی طرح سے بیوی بچے والے، بیوی ہے، جوان ہے، سب کچھ ہیں، لیکن اگر اپنے نفس پہ کنٹرول ہیں تو بیوی کو بوسہ لینا بھی جائز ہے، اس سے مباشرت، اس کے پاس مل کے بیٹھنا بھی، اس میں بھی کوئی حرج نہیں. خیر یہاں تو آپ لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے ہے جو ماشاءاللہ یہاں اہل و عیال کے ساتھ رہتے ہیں، ورنہ خامخواہ میں آپ لوگوں کو یہ باتیں یاد دلا کر کے آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہوں، اللہ معاف فرمائے، ہے کہ نہیں؟ بہرحال یہ ہمارا فرض ہے. صرف آپ ہی نہیں سن رہے ہیں، بلکہ یہاں سینکڑوں لوگ بیٹھ کر کے بیچارے دنیا کے اندر سن رہے ہیں. سب کے لیے اسلام، سب کے لیے، صرف آپ کے لیے تھوڑی ہے. یہ مسائل جو بیان کیے جا رہے ہیں سب کے لیے بیان کیے جا رہے ہیں. آج نہیں، ہزاروں لوگ اس کو سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. اسی طرح سے عزیزان گرامی، حجامہ وغیرہ لگوانے میں اختلاف. حجامہ سمجھ رہے ہیں؟ حجامہ پوچھنا جو لگواتے ہیں، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حجامہ لگوانے والا، اس کے لیے جائز، روزہ ٹوٹ جاتا ہے. حجامہ لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ٹوٹتا، لیکن بہتر یہی ہے کہ نہ لگوائیں. آپ افطاری کرنے کے بعد حجامہ کروائیں، کوئی ضروری رمضان کے روزے کی حالت ہی میں کروائیں. جب اختلاف تو اس سے بچنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے خون وغیرہ جو لوگ دیتے ہیں رمضان کے مہینے میں، اگر کمزوری کا ڈر ہے، خوف ہے، یا تو نہیں دینا چاہیے، اس سے بھی روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہے. یا جو لوگ خون لگواتے ہیں اس لیے تاکہ ان کو طاقت ملے، قوت ملے، اور اسے غذا حاصل ہو، تو چونکہ غذا کھانے کا مقصد خون کی زیادتی ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اللہ ہے کہ کوئی موت اور حیات کی کشمکش میں ہے تو وہ بات الگ ہے، جان بچانا فرض ہے، بہرحال اس کے لیے کوئی حد. اسی طرح سے یہ تو ہو گئی بات جائز، یہ چیزیں جائز. اب اس میں بہت ساری چیزیں چھوٹ گئی ہوں گی تو اللہ معاف فرمائے، پھر بعد میں پوچھنا، پورا رمضان ہے، انشاءاللہ ہم مسائل بتائیں گے. اسی طرح سے جان بوجھ کر کے کھانا کھا لینا، پانی پی لینا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اگر کوئی بھول چوک کر کے دبا کے چڑھا لیا پانی 2-3 بوتل، جناب علی بیٹھ کے کھا رہا، اس کو یاد ہی نہیں، بیچارے کو یاد ہی نہیں ہے کہ وہ روزے سے ہے، اب پیٹ بھر کے کھا لیا. بعد میں کہتا ہے یار، باہر نکلا، کسی نے پوچھا بھائی یار میں تو پورا روزے سے تھا، پورا کھا لیا. کوئی بات نہیں، آپ کا روزہ مکمل ہوگا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. بھول چوک اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے اسے کھلایا ہے، اپنے بندے کو پلایا ہے، وہ خوش نصیب، کوئی بات نہیں. لیکن روزہ اس کے بعد یہ نہیں کہ اب ہم نے کھا لیا اب چلو روزہ توڑ دیں، نہیں، روزہ جاری رکھیں. اسی طرح سے جان بوجھ کر کے الٹی کرنا، قے کرنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اگر ویسے ہی الٹی آ گئی اپنے آپ تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. یہ احادیث سنن اربعہ کے اندر موجود ہیں، یعنی ترمذی، ابو داؤد، نسائی کے اندر نہیں، ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اسی طرح سے
ایسا انجیکشن لگوانا جس انجیکشن کے ذریعے سے کیا کہتے ہیں غذا ملے، ایسے انجیکشن سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ بھی یاد رکھو، مسواک کرنا چاہیے، بھلے کڑوی مسواک ہو یا میٹھا کچھ بھی ہو، بہرحال اس سے مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بہرحال یہ چند مسائل تھے۔ اب آئیے میں آخری بات، رمضان کے مہینے کے کچھ اعمال صالحہ ہیں، کچھ نیک اعمال ہیں جنہیں ہمیں کرنا چاہیے اور بڑے ہی جذبے اور شوق سے کرنا چاہیے۔ نمبر 1، اس میں قیام اللیل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ تراویح کی نماز ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ امام کے پیچھے جتنی نماز پڑھ رہا ہے امام اتنا پڑھ کر کے لوٹے اپنے گھر کی طرف، بھلے وہ سو جائے، اللہ پوری رات قیام کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے، پوری رات تہجد پڑھنے کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مہینہ آتے ہی لوگ 20 رکعت، 8 رکعت، 15 رکعت، 50 رکعت کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، شیاطین ہیں یہ سب، نہیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت 4 رکعت 4 رکعت 8 رکعت پڑھتے تھے، بڑا بہترین، بڑے حسن کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھتے تھے۔ تو اللہ کے نبی جو ہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، جو تہجد ہے، جو آپ کے اوپر فرض تھی وہ نماز، آپ وہ پڑھتے تھے، رمضان میں بھی پڑھتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں جماعت کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، آپ 3 رات تک آپ نے وہ تہجد کی نماز پڑھائی، پہلی عشاء کے بعد، دوسرے بیچ رات میں، تیسرے آخری پہر میں، چوتھے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلے، صحابہ انتظار کرتے رہے، جب فجر کا وقت ہوا تو آپ نکلے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم تو آپ کے پیچھے آپ کی تہجد یہ قیام اللیل پڑھنے کے کہنے لگے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں جانتا ہوں اللہ نے تم اتنی کثیر تعداد میں، مجھے ڈر ہوا کہ یہ شوق، یہ جذبہ دیکھ کر کہیں اللہ اس نماز کو بھی تمہارے اوپر فرض نہ کر دے، تم اس کی طاقت نہیں رکھ سکتے، اس لیے میں نہیں نکلا۔ تو یہ سنت ہے، یہ کیا ہے؟ سنت ہے، اس کو پڑھو، اپنے آپ پڑھو۔ بہرحال پھر دور آیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، چونکہ نبی نے جماعت سے پڑھایا تھا اور خوف تھا فرض ہونے کا، اب تو کوئی خوف نہیں رہا وہی اترنے کا، فرض ہونے کا، نبی تھے تو خوف تھا، نبی اللہ کو پیارے ہو گئے، تو حضرت عمر نے کہا چلو حضرت ابی بن کعب کو، تمیم داری کو مسجد نبوی کے اندر مقرر فرمائے، 2 امام مقرر فرمائے اور کہا لوگوں کو تم تراویح کی نماز رمضان کے اندر قیام اللیل کرائے کرو، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے الحمدللہ یہ بدعت نہیں ہے، یہ الحمدللہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جاری فرمایا، نبی کی اسی سنت کو، اللہ اکبر۔ تو یہ اس کا اہتمام کیا جائے، قیام اللیل کیا جائے اور اس کو پڑھا جائے۔ جو لوگ بیچارے نوکری کرتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم تو عشاء کے بعد ہم کو ڈیوٹی لگ جاتی ہے فلاں، غم زدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، جو امانت آپ کی گردن میں ہے، کفیل کی، نوکری کی جو معاہدہ ہے اس کو آپ پورا کرو، کوئی حرج نہیں، لیکن جب ڈیوٹی سے فارغ ہو، آدھا گھنٹہ 15 منٹ 20 منٹ لگیں گے آپ کو، 8 رکعت پڑھنے میں کوئی بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے، چھوٹی چھوٹی صورتیں انا اعطیناہ ہے، قل هو اللہ ہے، الم تری کیف فعل ربک، لإلاف قریش ہے، آیت الکرسی ہے، جو بھی ہے، 8 رکعت پڑھ کے 3 رکعت وتر پڑھ لو، یہ آدھا گھنٹے میں 15-20 منٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تہجد ہو گئی، قیام اللیل ہو گیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ لیکن اس کے لیے کفیلوں کو گالی دینا، برا بھلا کہنا، یہ کرنا، اپنا اعمال کیوں برباد کرنا؟ اگر وقت ملتا ہے الحمدللہ امام کے ساتھ، جماعت کے ساتھ پڑھنے، نہیں ملتا ہے آپ اکیلے اپنے گھر کے اندر پڑھ لیں، ابھی سے تیاری کر لیں، ایک جگہ خاص کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ اسی طرح سے قرآن کریم کی تلاوت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سب سے بہتر آدمی ہو جو قرآن کو سیکھے اور سکھلائے۔ قرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا روزہ اور قرآن یہ دونوں قیامت کے دن تمہاری سفارش کریں گے، گناہوں سے لدے پھدے اللہ کے دربار میں پہنچے، اللہ اکبر، اللہ جہنم میں جانے کا وقت ہے، قرآن آ گیا سامنے، روزہ آ گیا، دونوں کہیں گے اے اللہ گنہگار ہے لیکن یہ مجھ سے بڑی محبت کرتا تھا، مجھے پڑھا کرتا تھا، مجھے ہمیشہ پڑھتا تھا، اے اللہ تو اسے معاف کر دے۔ تو بھلا اللہ اپنے کلام، اللہ کا کلام ہے قرآن، اس جو سفارش کرے گا اسے چھوڑے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، جاؤ سفارش کرنا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو قرآن سے محبت کرو، یہ شہر القرآن، قرآن کا مہینہ ہے، سمجھ میں آئی بات کی نہیں آئی؟ اس سے محبت کرو، قرآن کی تلاوت کرو، کوشش کرو کہ 10 دن میں 5 دن میں ایک قرآن ختم کرو، کم از کم 10 دن میں ایک قرآن ختم ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ گپیں ہانکتے جی صبح شام ایک شام، یہ گپ ہے یہ صرف، یا ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی فرمایا پڑھنے، 3 دن سے کم میں جو قرآن کو ختم کرتا، اللہ کے نبی نے فرمایا نہ قرآن کو پڑھتا ہے نہ سمجھتا ہے،
سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے ہفتہ 10 دن میں قرآن کو ختم کریں، کم از کم 3 قرآن ختم کریں، 4 قرآن ختم کر لیں۔ اسی طرح سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اکیلے اگر پڑھ رہے ہیں یا گھر میں ہیں یا عورتیں ہیں گھر میں مل کر کے پڑھنا چاہتی ہیں، اور ہمارے گھر میں لڑکا ہے مثال کے طور پر، بالغ ہے، بڑا ہے، تو کیا تراویح پڑھا سکتا ہے اگر اس کو حافظ نہیں ہے؟ قرآن دیکھ کر کے، بے شک آپ تراویح قرآن دیکھ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، نفل نماز ہے، کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، لیکن آپ پڑھیں۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ دعا کا اہتمام کیجئے، کثرت کے ساتھ اس میں دعا کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ لا ترد دعوتهم الامام العادل، 3 آدمی وہ ہیں جن کی دعائیں اللہ رد نہیں فرماتا، ایک انصاف کرنے والا امام، اور دوسرا والصائم حين يفطر، روزے دار جب وہ افطار کرے، والدعوۃ المظلوم، اور مظلوم آدمی کی جو آہ ہے دل کی وہ کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔ واتق دعوۃ المظلوم، مظلوم کے دل کی آہ سے بچو، کیونکہ اللہ اس کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے عزیزان گرامی، بہرحال افطار میں جلدی کرنا چاہیے اور سحری میں تاخیر کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا يزال الناس بخیر ما عجل الفطرہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے تب تک وہ خیر اور بھلائی پہ قائم و دائم رہیں گے۔ جلدی کا مطلب یہ نہیں کہ ابھی دن ڈوبا ہی نہیں ہے اور آپ افطار کر لیں، مطلب یہ دل ڈوب گیا ہے، ٹائم ہو گیا ہے۔ اور اذان یہ علامت ہے، یہ کوئی نہ کہیں پہ اذان ہوئی نہیں تو ہم ارے بھائی ٹائم ہو گیا، مثال کے طور پہ 6:30 بجے ٹائم ہو گیا، تو اب 6:30 ہو گیا، ان کی گھڑی میں، ان کی گھڑی میں، سب کی گھڑی میں ٹائم کریکٹ ہے تو آپ روزہ کھول لیں۔ نہیں صاحب، ہمارے ملکوں کے اندر نہیں، 5 منٹ احتیاط کر لو، 10 منٹ احتیاط کر لو، یہ شیطانیت ہے، یہ اسی لیے خیر نہیں ملتا ان کو۔ تو افطار میں جلدی کرنا، اور سحری میں 2 گھنٹہ پہلے ہی سحری کھا کر کے پیٹ پہ ہاتھ پھر کہو۔ یہاں آپ لوگ بھی ڈیوٹی چھٹی، کھانا کھایا، ٹھرے مار کے سو گئے، فجر گئی۔ سحری میں تاخیر کرنا چاہیے، 5 منٹ 2 منٹ باقی ہے، اسی اتنا کھا لیں، کھائیں بیٹھ کر کے کہ اذان ہونے میں 2 منٹ باقی رہ جائے، پانی پی لو، بند کر دو۔ یہ نہیں کہ اب وہ اذان کا بھی ہوتی رہے اور کھاتے رہو آپ، غلط بات ہے۔ بہت سارے لوگ گٹکے، سگریٹ، بیڑی، استغفر اللہ، منہ میں دبائے، ابھی اذان نہیں ہوئی، ابھی اذان نہیں ہوئی، جب اذان ہوتی تو گھٹا گھٹ کرتے ہیں۔ ایسے روزے کیا فائدہ ہے؟ اس لیے یہ حرام ہے، اس طرح سے نہ کریں۔ 2 منٹ 3 منٹ پہلے ہمارے ملکوں کے اندر، اچھا ایک بہت بڑی بات یاد آئی، چونکہ ماشاءاللہ آپ حضرات ہیں، یہ آواز پہنچا دو، میں اپنے تمام ہندوستان ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش، ہمارے ہاں ایک بہت بڑی جہالت جو الحمدللہ مملکت سعودیہ عربیہ میں آپ نے وہ جہالت نہیں دیکھی۔ وہ کیا ہے؟ مؤذن ہو یا امام ہو یا مولوی ہو، مسجد کے اندر 2 ہی بجے مائکرو فون چالو کر کے، بھائیو اور بہنوں سحری کا ٹائم ہو گیا ہے، آپ لوگ اٹھئے، ماں بہنوں سحری بناؤ۔ ایسا لگتا ہے اس کو بڑی فکر پڑی ہے ٹفن آنے کی بیچارے کی، کہیں سو نہ جائیں اور ہمارے بغیر افطاری کریں۔ یہ غلط بات ہے، حرام ہے اس طرح سے، اس طرح مسلمانوں کو تنگ کرنا۔ تمہارے پڑوس میں بیمار بھی ہیں، بیچارے مریض بھی ہیں، ضرورت مند، آج الحمدللہ سب کے پاس موبائل ہے، سب کے پاس گھڑی ہے، سب کے پاس موجود ہے۔ پہلے زمانے میں لالٹینیں لے کر کے گلی گلی میں جگاتے تو وہی کافی تھا۔ آج کل کیا کرتے ہیں کہ اس طرح سے لوگ اب سحری کھانے میں ابھی آدھا گھنٹہ اور باقی رہ گیا، جلدی جلدی آپ لوگ، ابھی 1 گھنٹہ ہے اور یہ مولوی آدھا گھنٹہ چلا رہا ہے، آدھا گھنٹہ پہلے سے۔ اللہ کے لیے یہ آوازیں بند کرو۔ دیکھو ہندوستان کے اندر کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، اب اذانوں کے اوپر بھی پابندی کی بات ہو رہی ہے۔ تم مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، سب کا احترام کرو، سب کی نیندوں کا احترام کرو۔ یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں، یہ حرام، یہ مولویوں کے اپنے گڑھے ہوئے۔ اے متولیو، اے مساجد کے ذمہ دارو، اللہ کے لیے اسلام کو بدنام نہ کرو، رسوا نہ کرو۔ یہ مائکرو فون صرف اذان کے لیے استعمال کرو، صرف اذان کے لیے بس، باقی تمہیں نماز پڑھنی ہو، باقی تمہیں جو کچھ بھی کرنا ہو اندر کا مائکرو فون استعمال کر کے اپنا کرو۔ لیکن یہ کیا ادھم چوکڑی مچائی ہوئی ہے؟ جہاں تم رہتے ہو، خاص طور سے بھارت کے رہنے والے لوگ یا کسی بھی ملک کے رہنے والے لوگ، تمہارے کرسچن بھی ہے، یہودی بھی ہے، مسلم بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے، کیوں ان کو تنگ کرو، کیوں پریشان کرو؟ یہ حرام ہے۔ پڑوسی کوئی بھی ہو، اسلام نے اس کا احترام کرنے، اس کے حقوق کو بتلایا، بھلے وہ یہودی کیوں نہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تمہارے گھر میں اگر بکری کی ٹانگ بھی پک رہی ہے، کھر بھی پک رہے ہیں، اور تمہارا پڑوسی یہودی بھی ہے، اسے بھی وہ دو۔ کیا سمجھ رہے ہو آپ؟ اور آپ بڑے اسلام کر کے اسلام کو بدنام، یہ اسلام نہیں۔ بس یہاں جیسے سعودی عرب میں اذان ہوتی ہے تہجد کی، آپ بھی تہجد کی اذان، جو سنت ہے اس کو چھوڑا ہوا ہے، اور جو خرافات اور شیطانیت ہے اس کو لوگوں نے اپنایا ہوا ہے۔ تو افطار میں جلدی کریں اور سحری کے اندر تاخیر کریں، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ بہرحال نماز مل جاتی ہے اور بہت کچھ ہوتا ہے۔ اسی طرح رمضان کے مہینے عمرہ
کرنا یہ افضل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معی، رمضان کے اندر عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، رمضان میں عمرہ کرنے کا اجر و ثواب ایسا ہے جیسے بندہ میرے ساتھ حج کرتا ہے، اس لیے عمرہ بھی کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مسواک کو اہتمام کر، مسواک سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اگر مسواک نہیں تو برش جو پیسٹ آتا ہے اسے بھی کریں، اس کا حلق میں نہ جانے دیں، بس پیسٹ کرنا بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سے روزے کی حالت میں، آخری بات، روزے کی حالت میں بہت ساری جو برائیاں ہیں، منکرات ہیں، فحاشیاں ہیں، گالی ہے، گلوج ہے، جھوٹ ہے، کذب ہے، بہت ان سب سے پرہیز کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اصبح احدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل، جب کوئی روزے سے رہے تو گالی گلوج نہ بکے، لوگوں کو برا بھلا نہ کہے۔ فإن امرؤ شاتمه وقاتله فليقل إني امرؤ صائم، اگر کوئی اسے گالی دے رہا ہے، اسے جھگڑا کر رہا ہے، اسے لڑائی کر رہا ہے، تو اسے کہہ دے بھائی میں روزے سے ہوں، مجھے معاف کرو، میں روزے سے ہوں، مجھے معاف کرو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، اور صحیح بخاری کے اندر اتنی اور روایت ہے کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، جو جھوٹ بولنے سے نہ رکے، روزہ رکھ کر کے چوری کرنے، چماری کرنے سے، گالی گلوج بے حیائی کرنے سے جو نہ رکے، ایسے آدمی کو بھوکا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا مرے اور بھوکا رہے، ایسے روزے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رب صائم حظه من صيام الجوع والعطش، رواہ البیہقی، امام بہقی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے روزے دار ہیں جنہیں روزے سے کچھ نہیں ملتا سوائے بھوک اور پیاس کے، بس۔ تو اس لیے میرے عزیزو، میرے دوستو، یہ برائیوں سے بھی رکیں اور تمام چیزوں سے جو جائز ہے وہ کریں، جیسا کہ میں نے مختصر بتایا۔ بقیہ رمضان کا قافلہ جو چلتا رہے گا، یہ مہمان ہم آپ کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے، آپ کو مسائل، احکام سب کچھ بتائیں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ رمضان کی برکتوں اور بھلائیوں سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے، ہم سب کے خطاؤں کو معاف فرمائے، ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے، اور اس مبارک مہمان کے خیرات و برکات سے ہم سب کو اللہ مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔